أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ قابل احترام صدر جلسہ و معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، میری تقریر کا عنوان ہے سیرت سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت۔ لفظ انسان دو انسوں یعنی دو محبتوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک خالق سے محبت، دوسری مخلوق سے محبت اور ہمدردی۔ خالق حقیقی نے یہ دونوں محبتیں انسان کی فطرت میں ودیعت فرما دی ہیں، جس کی چمک ہر انسان کی ذاتی استعدادوں اور صلاحیتوں اور ان کے صحیح استعمال کے مطابق ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ یہی انسانیت کا جوہر اور خلاصہ ہے۔ اگر انسان کے اندر محبت الہی اور ہمدردی خلائق کا جذبہ نہیں تو پھر وہ انسانیت سے گر کر بہائم بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابتدا ہی سے خالق حقیقی نے بنی آدم کو سچی انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہر نسل اور ہر قوم کی صلاحیتوں اور ان کی ضرورتوں کے مطابق شریعت نازل فرمائی۔ اس طرح نوع انسان کی استعدادوں اور صلاحیتوں کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ انبیاء کا مشن بھی ترقی کرتا گیا اور شریعتوں کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ نوع انسان اس دور میں داخل ہو گئی جو گویا انسانی ترقی کا معراج تھی، اور ایسی شریعت اور ایسے دستور حیات کے نزول کا وقت آ گیا تھا جو شجر انسانیت کی ہر شاخ کو سیراب اور ثمردار کرنے کی اہل ہو۔ اس کامل شریعت کو منصہ شہود پر لانے کے لیے کتاب مکنون کو کتاب مبین کی صورت میں پیش کرنے کے لیے ایک انسان کامل کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ انسان کامل آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں مبعوث ہوا، جس نے اس کامل و اکمل شریعت کے بوجھ کو اٹھایا اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے نوع انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مدارج پر فائز فرما دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 73 جو میں نے تلاوت کی تھی، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں اس کا بامحاورہ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اپنی امانت کو، جس سے مراد عشق و محبت الہی اور مورد ابتلا ہو کر پھر پوری اطاعت کرنا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا، جو بظاہر قوی ہیکل چیزیں تھیں، سو ان سب چیزوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئیں، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا، دوسری خوبی یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجے تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو بالکل فراموش کر دے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سامعین کرام، جس زمانہ میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ ایسا تاریک زمانہ تھا کہ انسانیت کا نام و نشان نظر نہ آتا تھا، اگر کہیں تھی بھی تو پوشیدہ اور خابیدہ، ہر طرف حیوانیت تھی اور جنگل کا قانون تھا۔ جو جتنا بڑا بدمعاش تھا اتنا ہی بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ کھانے پینے میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ تھی، شادی بیاہ کی
کچھ وقت نہ تھی، زناکاری عام تھی، راگ و رنگ کے مت والے، شراب و شباب کے رسیا تھے، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری ان کا محبوب مشغلہ تھا، عورتوں کی حالت ناگفتہ تھی، بیٹی ہوتی تو باعث شرم تھی، بیوی تھی تو پاؤں کی جوتی کی مثل تھی، ماں کی بھی کچھ قدر و منزلت نہ تھی، حتیٰ کہ باپ کے مرنے پر سونتیلی مائیں ترکے کی طرح بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، غرض کہ کوئی برائی نہ تھی جو ان میں پائی نہ جاتی تھی، اور کہیں کوئی خوبی نظر آتی تھی تو وہ بھی محض نام و نمود اور بیجا غیرت اور فخر کے اظہار کے طور پر، نہ کہ اخلاق کے اظہار کے طریق پر۔ جب جسمانی، ذہنی اور اخلاقی حالات کا یہ نقشہ ہو تو روحانیت کا وہاں کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ خدا کے نام پر ہر روز ایک نئے بت کی پرستش کی جاتی تھی، چنانچہ خانہ کعبہ میں 360 بت سجائے گئے تھے۔ ہر طرف پہلی اس تاریکی اور جہالت کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہو جاتا تھا، اور بارگاہ الہی میں دعا کے سوا اور کوئی حل نظر نہ آتا۔ چنانچہ مکہ سے کچھ فاصلے پر واقع غار حرا میں جا کر کئی دن شبانہ روز گریہ وزاری کرتے اور آہ و فغاں میں گزارا کرتے۔ آخر اس محسن انسانیت کی دعائیں قبولیت کا شرف پا گئیں اور خدا کی رحمت جوش میں آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مردہ انسانوں کو زندگی بخشنے والا آب حیات لے کر اترنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ الہی کلام نازل ہوا تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے ادا کر سکوں گا۔ اسی فکر اور خوف کی حالت میں جب گھر آئے تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو 15 سال سے آپ کی محرم راز تھیں، آپ کے اوصاف کریمانہ اور اخلاق فاضلہ سے بخوبی واقف تھیں، نہایت وثوق کے ساتھ ان الفاظ میں آپ کو تسلی دلائی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں رکھے گا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو وہ ہیں کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، بے کس و بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ اخلاق جو دنیا سے مٹ چکے ہیں وہ آپ کے ذریعے سے دوبارہ قائم ہو رہے ہیں۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور سچی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سامعین کرام، بعثت کے پہلے دن دی گئی حضرت خدیجہ کی اس گواہی کو مستحضر رکھیں اور پھر 23 سال کے مختصر عرصے میں رونما ہونے والے اس عظیم الشان انقلاب پر نظر کریں جس نے تاریک رات کو ایک ایسے روز روشن میں تبدیل کر دیا جس میں وحشی انسان بن گئے، انسان سے بااخلاق انسان بن گئے، اور بااخلاق انسان سے باخدا انسان، پھر باخدا انسانی نہیں بلکہ خدا نما انسان بن گئے۔ کہاں وہ زمانہ تھا جب کہ عرب کے ان جاہلوں سے حیوانیت بھی شرماتی تھی، اور کہاں وہ مبارک دور آ گیا کہ وہ فخر انسانیت کہلائے۔ بنار شاہ نے اس سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آزمان استام عیسائی راہبوں نے جہالت اور تعصب کی وجہ سے مذہب اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی ہے۔ میں نے ان باتوں کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی اور صحیح معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوع انسانات پر احسانات کا سلسلہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بچہ خواہ وہ کسی گھر میں پیدا ہو، کسی ماحول میں پیدا ہوا ہو، وہ پیدائشی لحاظ سے ایسی پاک فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے جس میں اپنے خالق کی محبت اور اس کی پیدا کردہ مخلوق سے محبت ہمدردی کا بیج موجود ہوتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے بتلائی ہے، جیسا کہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی پیدا کردہ فطرت کو اختیار کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کی مزید تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرت، کہ ہر نو مولود فطرت صحیحہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ دراصل اسی فطرت صحیحہ کا دوسرا نام اسلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی امت کو بھی قرآن کریم نے مسلم قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ وہ عالمگیر احسان ہے بنی نوع انسان پر جس نے انسانیت کے چہرے سے ہر اس داغ کو مٹا دیا جو اس کی ذات کو مجروح کر رہا تھا۔ مثلا یہ عقیدہ کہ ہر انسان لازمی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، یا یہ کہ کوئی معصوم نومولود جو اگر بعض جسمانی نقائص لے کر پیدا ہو تو اس کو یہ کہا جائے کہ گویا یہ سابقہ جنم کے بد اعمال کی پاداش میں اس کو ایسا پیدا کیا گیا ہے، بالکل غلط اور بے حقیقت نظریہ ہے۔ اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کل بنی نوع انسان پر محیط ہے، اور آپ ہی وہ منفرد نبی ہیں جنہوں نے رب المسلمین کو نہیں بلکہ رب العالمین کو پیش فرمایا، اور اس کے مظہر عتم کی حیثیت سے رحمت للعالمین بن کر تمام بنی نوع انسان
انسان کی طرح مبعوث کیے گئے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے وہ تمام لوگوں جو کسی بھی گوشہ زمین میں بستے ہو، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے متعلق کل دنیا کو یہ خوشخبری سنائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ بنی نوع انسان پر دوسرا احسان آپ کا یہ ہے کہ ذات پات، رنگ و نسل، ملک و قوم اور زبانوں کے تمام اختلافات اور امتیازات کو اس لحاظ سے ختم کر دیا کہ یہ باہمی تفاخر اور بیجا فضیلت کا موجب نہیں بلکہ محض پہچان کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ دنیا میں پہلی مرتبہ مساوات انسانی کا یہ اعلان ہوا جو قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تم کو کئی گروہوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرنے والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی تمام جزیرہ عرب میں اس درس انسانیت کو اس شان سے نافذ فرما دیا کہ گورے اور کالے اور عرب اور عجم اور آزاد و غلام کا فرق مٹ گیا۔ جہاں آپ کی مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے روسائے عرب بیٹھا کرتے، وہیں حضرت سلمان فارسی اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ جیسے آدمی صحابہ بھی تشریف رکھتے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑے بڑے روسائے عرب سیدنا بلال کہہ کر عزت بخشتے۔ پھر اسی امن بخش اور انسانی اقدار کو قائم کرنے والے ابدی پیغام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں حجۃ الوداع کے موقع پر رہتی دنیا کے انسانوں تک کے لیے ان الفاظ میں بیان فرما دیا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگو سنو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک تھا، پس ہوشیار ہو کر سن لو کہ عربوں کو اجمیوں یعنی غیر عربوں پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ اجمیوں کو عربوں پر کوئی فضیلت ہے۔ اسی طرح سرخ و سفید رنگ والے لوگوں کو کالے رنگ والے لوگوں پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کالے لوگوں کو گوروں پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں، جو بھی ان میں سے اپنی ذاتی نیکی سے آگے نکل جائے وہی افضل ہے۔ اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا بشر مثلکم کہہ کر اپنی بشریت اور عبودیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ عز و انکسار کا درس بھی دے دیا۔ حالانکہ آپ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے بادشاہ تھے، لیکن نہ کبھی کوئی دربان رکھا، نہ کبھی تخت شاہی پر بیٹھے۔ آپ تو اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح مل بیٹھتے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخود و یدنو منا حتی تمسا رکبتہ رکبتنا، کہ اس قدر آپ ہمارے قریب ہو کر بیٹھتے تھے کہ آپ کا گھٹنا ہمارے گھٹنوں سے مس کرتا رہتا تھا۔ اللہ اللہ، کس قدر عاجزی اور انکساری ہے اور کس قدر انسانیت کی عزت افزائی ہے۔ اور پھر وہ واقعہ کس قدر دل نشین ہے کہ صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ میں آپ کا ایک صحابی، ایک حبشی غلام غریب مزدور غلے کی منڈی میں کام کر رہا ہے، پسینے سے شرابور پیارے آقا کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اپنے صحابی کو اس حالت میں دیکھ کر، جبکہ عام انسان اس حالت میں دیکھ کر تو ملنا بھی شاید پسند نہ کرے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان دل میں اس کے لیے اس قدر پیار امڑ آتا ہے کہ دبے پاؤں پیچھے سے جا کر اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر دریافت فرماتے ہیں کہ پہچانو میں کون ہوں۔ وہ صحابی مستی میں آ کر پسینے میں شرابور جسم آپ کے پاکیزہ جسم کے ساتھ خوب ملتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے سوا اس حالت میں اور کون مجھ سے آ کر لپٹ سکتا ہے؟ پھر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ اس غلام کا کون خریدار ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ بد نصیب کا کون خریدار ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، نہیں ایسا مت کہو، آسمان کا خدا تمہارا خریدار ہے۔ یہ سن کر اور یہ سلوک دیکھ کر اندازہ کریں اس کمزور انسان کی انسانیت کا سر فخر سے کس قدر اونچا ہوا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔
پھر ایک احسان آپ کا انسانیت پر یہ ہوا کہ انسان کی بنیادی ضروریات کی تعین قرآن کریم نے فرمائی کہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو روٹی، کپڑا اور سر چھپانے کے لیے جگہ مہیا کی جائے۔ آج کی متمدن اقوام بھی اس اقل ترین ضرورت کے پورا کرنے کو حقوق العباد کی ادائیگی کا منتہا خیال کرتی ہیں، جبکہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب نسل انسانی متمدن زندگی گزارنے کے قابل ہوئی تو سب سے پہلا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے جو دنیا کو دیا گیا وہ یہی تھا کہ سچی بہشتی زندگی کی یہ علامت ہے کہ اے انسان تو اس میں بھوکا نہ رہے اور نہ ہی ضروری لباس سے محروم سردی سے ٹھٹرتا رہے اور نہ ہی پیاس کی تکلیف اٹھائے اور نہ ہی بغیر کسی چھپر کے دھوپ میں پڑا جلتا رہے۔ مگر آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، خود ہمارے ملک میں بے شمار انسان ہیں جو بھوکے پیاسے سڑکوں، فٹ پاتھوں، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں وغیرہ پر پڑے رہتے ہیں، اور بارہا ایسے دل دوز نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر جہاں کتے اور دیگر جانور منہ مار رہے ہوتے ہیں، وہیں اسی ڈھیر سے انسانوں کے بچے بھی اپنی بھوک مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ حکومتیں یا سب کے سب عوام غربت اور افلاس کا شکار ہیں، نہیں، بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا فقدان ہے۔ بے سہارا اور کمزور طبقوں کی ضروریات کو صحیح ڈھنگ سے پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ ایک طرف ایسے دلخراش نظارے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اسی ملک میں ایسے عمرا بھی ہیں جن کو دولت سنبھالنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بس ضرورت مند کی ضرورت کا احساس ہونا ضروری ہے اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اسی جذبے کو پیدا کرنے اور ابھارنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا حکم دیا اور سود کو حرام قرار دیا، تاکہ معاشرہ کا جو کمزور طبقہ ہے، مثلاً بعض مستقل بیمار ہوتے ہیں، بعض بے روزگار ہیں یا آمدنی بہت کم ہے اور کنبہ بڑا ہے، مختلف وجوہات کے تحت کئی لوگ اپنی جائز اور بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، ان کے متعلق اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایسے غریب اور مستحق لوگوں کی کم از کم ضرورت جو بھوک مٹانے اور ننگ ڈھانکنے اور سر چھپانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری معاشرے اور حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے ایک علاقہ بحرین کا رئیس مسلمان ہوا تو آپ نے اس کو یہ ہدایت بھجوائی کہ جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے ان میں سے ہر شخص کو ملکی خزانہ سے 4 درہم اور لباس گزارا کے لیے دیا جائے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار ارکان حکومت ہیں وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کا پوری کرنے کی فکر کریں، نہ یہ کہ اپنے ہی گھروں کو بھرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ اس لحاظ سے محسن انسانیت سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد آپ دینی اعتبار کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے بھی سربراہ مملکت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، لیکن آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک کے بعد دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہ جل پاتا تھا۔ آپ اور آپ کے اہل و عیال اس حالت میں زندگی بسر کرتے رہے کہ مل گئی تو روزی، نہیں تو روزہ، کہیں سے دودھ آ گیا اور کچھ کھجوریں تحفہ میں آ گئیں تو ان پر گزارا کر لیا۔ آخر ایسا کیوں تھا جبکہ آپ کے صحابہ آپ کی خاطر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے؟ آخری سالوں میں تو گویا آپ پورے جزیرۃ العرب کے بادشاہ بن چکے تھے، فتوحات میں اموال غنیمت بھی بے شمار آ رہے تھے، لیکن آپ نے اپنے گھر کو ہمیشہ خالی رکھا۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نے آ کر درخواست کی کہ چکی چلا چلا کر ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے ہیں، اب ہمیں بھی کوئی خادم عنایت فرمایا جائے۔ آپ نے خادم کے بدلے ذکر و اذکار کی تلقین فرمائی۔ ازواج مطہرات کی طرف سے اشارتاً کنایتاً مطالبہ ہوا کہ فراخی کا زمانہ آیا ہے، کچھ ہمیں بھی راحت نصیب فرمائی جائے، اور یہ بالکل جائز اور برحق مطالبہ تھا، لیکن جواب ملا کہ اگر تم دنیاوی آرام و راحت کی خواہش مند ہو تو آؤ احسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، ورنہ میرے ساتھ تو تنگی ترشی کو ہی لازم حال رکھنا ہوگا۔ تعدم عزیز الفقر و فخری کا درس دیتے ہوئے درویشانہ زندگی بسر فرمائی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دن رات آپ کو دوسروں کی بھوک و پیاس دور کرنے کی فکر لگی رہتی، سائلوں اور ضرورت مندوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ 60-70 کے قریب اصحاب جو اصحاب الصفہ کہلاتے تھے دربار نبوی میں دھونی رما کر بیٹھ رہے تھے، جو کوئی صدقہ وغیرہ آتا وہ آپ ان میں تقسیم کر دیتے، اور جو چیزیں بطور ہدیہ آتی ان میں سے کچھ آپ استعمال فرماتے، باقی ان میں تقسیم کروا دیتے۔ اگر کوئی صحابی بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنا پیٹ ننگا کر کے بتاتا کہ یا رسول اللہ دیکھیں میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، تو میرے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ اپنا پیٹ ننگا کر کے بتاتے کہ دیکھو یہاں تو حالت تمہارے سے بھی سوا ہے، اور میں نے تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔
سامعین کرام، انسانیت پر ایک عظیم احسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ شراب کی لعنت سے نجات دلائی۔ انسان اور حیوان میں عقل اور نطق کا فرق ہے، اسی لیے انسان کو حیوان ناطق اور حیوان عاقل کہا جاتا ہے، اور جب اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو قوت متفکرہ کے ساتھ ساتھ قوت گویائی بھی جواب دے جاتی ہے۔ اس لیے شرابی لوگ آہستہ آہستہ عقل اور قوت گویائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ایک شرابی جب نشے میں چور ہو جاتا ہے تو اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ آئے دن ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ شراب کے نشے سے مدہوش اور حواس باختہ ہو کر نالیوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی طرح گرتے پڑتے گھر پہنچ بھی گئے تو آگے نہ ماں نظر آتی ہے، نہ بہن کی سمجھ آتی ہے، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ سے محلہ سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا بھر میں شراب پینے کا عام رواج تھا۔ یہود، عیسائی، ایرانی، ہندو، چینی، جاپانی کوئی بھی اس عیب سے پاک نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کسی مذہب میں بھی شراب کی ممانعت نہیں تھی، اس لیے مذہبی دنیا سے وابستہ ہوں یا لا مذہب لوگ ہوں، سبھی اس بیماری کا شکار تھے، اور عربوں کی شراب نوشی تو ضرب المثل تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب تک قرآن کریم میں شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، مسلمانوں میں بھی شراب نوشی کے دور چلتے تھے، لیکن 3 ہجری کے اواخر میں جنگ احد کے بعد حرمت شراب کا قطعی حکم نازل ہو گیا۔ اس قطعی حکم کے نازل ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا کر اس کی منادی کر دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ اعلان سننا تھا کہ جہاں جہاں بھی شراب کی مجلسیں لگی ہوئی تھیں، بیک وقت شراب کے مٹکے ٹوٹنے لگے۔ ایک مجلس میں کسی نے مشورہ دیا کہ پہلے تسلی تو کر لو، تو باقی دیگر ساتھیوں نے کہا کہ حرمت شراب کا اعلان کانوں میں پڑ گیا ہے، پہلے مٹکے توڑ دیے جائیں، تسلی بعد میں کرتے رہیں گے۔ اگر ایسا کوئی حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا تو شراب تو دوبارہ بھی بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، یہ تھا رد عمل ان لوگوں کا جن کی گھٹی میں گویا شراب پڑی ہوئی تھی۔ شراب کے نقصانات کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، کوئی سیمینار نہیں ہوئے تھے، کوئی قانونی انتباہ اور گرفت کا بھی خوف نہیں دلایا گیا، صرف یہ اعلان کروایا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا ہے کہ شراب خوری اور جوا، ناپاک اور نقصان دہ افعال ان سے الگ رہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس روز مدینہ کی گلیوں کی نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہہ رہی تھی۔ آج 1400 سال کے بعد بھی اس قرآنی حکم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا اثر دیکھ لیں کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اکثر مسلمان اس بری عادت سے پاک ہیں۔ اگرچہ بعض کمزور ایمان اور کمزور عمل والے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، لیکن دوسری قوموں کی نسبت سے کے لحاظ سے موازنہ کیا جائے تو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا۔ دوسری طرف آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ شراب کے کاروبار کو مالی منفعت کا ایک بھاری ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے یورپ و امریکہ کی حکومتوں نے ریسرچ کروا کے یہ اعلان کیا کہ شراب کا پینا انسانی جسم اور روح کے لیے سخت مضر اور مہلک ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ کی پارلیمنٹ نے ایک وقت میں آ کر اپنے ملک کے واسطے یہ قانون بنا دیا کہ شراب قانوناً حرام ہے اور اس کا بنانا، پینا، بیچنا قانونی جرم ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی سال امریکہ میں مبلغ رہے، آپ نے اپنے ایک مضمون جو 1928 کے الفضل کے سیرت خاتم النبیین 90 میں شائع ہوا، لکھا کہ جب میں امریکہ میں داخل ہوا تو اس قانون کے اجرا کا وقت آ گیا تھا۔ میں ان دنوں امریکہ کے ایک شہر کے خاندان میں بطور کرایہ دار مہمان کے قیام پذیر تھا۔ ایک روز صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ مالکہ مکان جو ایک بوڑھی عورت تھی اپنے خاوند کے متعلق واویلا کر رہی تھی کہ اس بڈھے کو دیکھو، ہر رات شراب پی کر لڑکتا ہوا گھر آتا، اسے شرم ہے نہ حیا ہے۔ میں نے حیرت کے ساتھ اس عورت سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے جو میں سن رہا ہوں، میں تو روزانہ اخباروں میں پڑھ رہا ہوں کہ ملک میں ممانعت شراب کا قانون پاس ہو گیا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی پی سکتا ہے۔ وہ بولی، وہ صاحب آپ اجنبی ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے، آپ پہلے سے بھی زیادہ شراب خرید سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ جانتے ہوں کہ وہ کہاں سے ملتی ہے، بس آپ کے جیب میں روپیہ ہونا چاہیے۔ یہی حال آج دیگر تمام ممالک کا ہے۔ آئے دن شراب کے نقصانات پر مضامین شائع ہوتے اور سیمینار ہوتے رہتے ہیں اور قانونی انتباہ بھی کیے جاتے ہیں، مگر قانون میں وہ طاقت کہاں ہے جو مذہب میں ہے؟ قانون سازوں میں وہ قوت قدسیہ نہیں جو مزکی نفس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں تھی۔ جو لوگ دن میں 5 مرتبہ شراب پیا کرتے تھے، ایک آواز پر شراب چھوڑ کر پنجگانہ نمازوں کے عادی ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، معاشرے کے کمزور طبقات کو اوپر اٹھانے اور ان میں عزت نفس پیدا کرنے کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم احسان تو وہ ہے جو آپ نے عورت کی ذات پر فرمایا۔ اب میں اس احسان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے سلسلے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن ہزاروں سال سے یہ طریق چلا رہا ہے
کہ سماج کا طاقتور طبقہ کمزور طبقے کو اپنا ایسا غلام بنا لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد بجز اپنے مالک اور آقا کی خدمت کرنے کی اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کی اپنی مرضی کچھ نہ رہتی۔ مالک نے جو کھلا دیا کھا لیا، جو پہنا دیا پہن لیا، اور دن رات اپنے مالک اور اس کے خاندان کی خدمت کرتے رہنا، بس یہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کی اولاد بھی اس غلامی کا توق لیے اسی ڈگر پر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ جس دور میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت مملکت ہائے روم و یونان اور ایران وغیرہ میں لاکھوں غلام دکھ اور مصیبت کی زندگی کاٹ رہے تھے، جن کی حالت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ اسی طرح ملک عرب میں بھی ہزارہ غلام پائے جاتے تھے، اور جس طرح منڈیوں میں جانور فروخت ہوتے، انسان بھی فروخت ہوا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اس کمزور طبقے کی حالت دیکھ کر فطرتی طور پر بہت دکھ محسوس کرتے۔ حالانکہ غلاموں کی آزادی وغیرہ کے بارے میں ابھی قرآن کریم کی وحی کا نزول بھی شروع نہ ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر میں جب آپ کی شادی مکہ کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال اور غلام وغیرہ سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تب یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ اس مال اور غلاموں پر آپ کو پورا اختیار حاصل ہو گیا ہے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ تمام غلام آزاد کر دیے۔ انہی میں سے ایک نہایت زیرک اور ہونہار نوجوان حضرت زید بن حارث تھے، جنہوں نے آزاد ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ ہی کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی، اور پھر ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دی۔ پھر جب قرآن کریم میں غلاموں سے حسن سلوک اور ان کو آزاد کرنے اور آئندہ سے اس جبری غلامی کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے مستقل تعلیمات نازل ہوئیں تو اس کمزور طبقے کی کایا پلٹ گئی۔ جنگوں میں مغلوب دشمن قوم کے جو مرد اور عورتیں قیدی بنائی جاتی تھیں، چونکہ اس زمانے میں حکومتی سطح پر قید خانے جیل وغیرہ کا رواج نہیں تھا، اس لیے حسب حالات انفرادی طور پر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے، اور ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور تاکید تھی کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، بس جب کسی شخص کے ماتحت کوئی غلام ہو تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھانا دے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی لباس دے جو وہ خود پہنتا ہے، اور تم اپنے غلاموں کو ایسا کام نہ دیا کرو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر کبھی ایسا کوئی کام دو تو پھر خود ان کے کام میں مدد کرو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق وہ مرد عورتیں قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ گھر کے افراد کی طرح رہنے لگے، جو وہ خود کھاتے ان غلاموں اور قیدیوں کو بھی کھلاتے، اور جو خود پہنتے ان کو بھی پہناتے۔ اس طرح غلاموں اور ان کے مالکوں میں کوئی تمیز باقی نہ رہ گئی تھی، حتیٰ کہ سفر میں مالک اور غلام باری باری اونٹوں پر سوار ہوتے، اور بسا اوقات یہ خوش آئند نظارہ نظر آتا کہ غلام تو اونٹ پر سوار ہے اور مالک اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ پھر غلام مردوں اور غلام عورتوں یعنی لونڈیوں سے آزاد مسلمان مردوں اور آزاد عورتوں کی شادیاں کرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید سے کر دی تھی۔ غرض ہے کہ اس زمانے میں جو بکثرت غلام بنائے جانے کا رواج تھا، ان کی آزادی کی مختلف صورتیں تجویز کی گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے غلاموں کو آزاد کرنے کو ایسی نیکی قرار دیا جس سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بعض لغزشوں اور گناہوں کے کفارہ میں غلاموں کو آزاد کرنے کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ مثلا یہ کہ نادانستہ طور پر کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنے کے علاوہ غلام آزاد کرے۔ پھر یہ کہ قسم کے ذریعے کوئی عہد کر کے توڑ دے تو اس کے کفارے کے طور پر بھی غلام آزاد کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم نے زکوٰۃ کے اموال کے مصارف میں سے ایک خرچ غلاموں کی آزادی کے لیے فرض کے طور پر مقرر فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کے متعلق بہت تاکید فرمایا کرتے اور فرماتے ہیں، جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے غلام کو عبدی کہہ کر اور کوئی غلام اپنے مالک کو ربی کہہ کر نہ پکارے، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کا بندہ یا رب نہیں بن سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اپنے مضمون کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان احسان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نوع انسان کو اس کی پیدائش کے مقصد سے ہمکنار کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو یعنی خواص الناس اور عوام الناس سب کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ چنانچہ اس انسان کامل
یعنی ہمارے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ساتھیوں نے یہ گواہی دی کہ قد عشق محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے عاشق ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ رب العزت نے بھی آپ کو عبداللہ کے خطاب سے نوازا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قوت قدسیہ اور ذاتی توجہ اور تربیت سے لاکھوں کی تعداد میں عباد الرحمن بنا دیے۔ ہاں، وہ جو ہر روز ایک نئے بت کی پوجا کرتے تھے، خدائے واحد و یگانہ کے ایسے پرستار ہو گئے کہ احد احد کہتے ہوئے اپنی جانیں راہیں خدا میں قربان کر دیں۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہندہ نے اپنے حبشی غلام کے ہاتھوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کروا دیا تھا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا بڑا اثر تھا، اور فتح مکہ کے بعد جب عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہی تھیں تو ہندہ بھی ان عورتوں کے ساتھ کے درمیان چھپ کر بیعت میں شامل تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اقرار کرو کہ ہم شرک نہیں کریں گی، تو ہندہ سے رہا نہ گیا۔ وہ جو خاموش ہو کر چپکے سے بیعت کرنا چاہتی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ بے اختیار ہو کر بول پڑی کہ یا رسول اللہ، کیا اب بھی ہم شرک کریں گی؟ جبکہ 23 سال ہم نے تجربہ کر کر دیکھ لیا ہے کہ ہر میدان میں ہمارے 360 بت ہمیں ناکام کرتے رہے، اور آپ کا یہ خدا آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرتا چلا گیا۔ اس انقلاب عظیم کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں۔ کیا آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی؟ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے، آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا، اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے، مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ پس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے، بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے، اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں، اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار ابر نہ رہی۔ سامعین کرام، آج پھر انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ آزادی اور ترقی کے نام پر انسانی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، اور خشکی اور تری ہر طرف فساد واقع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی محسن انسانیت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز کامل سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدرت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔